الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ کافی آیات سے یہود و نصارہ کے دوستی کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، آپ کے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ وہ دلی طور پر آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے مخالف ہیں۔ تو اسی ہی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی تلاوت شدہ آیات میں کچھ ایک بات کا اضافہ اور فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا جو آپ کے دین سے مذاق کرتے ہیں، آپ کے دین سے کھیلتے ہیں۔ وہ کون ہو سکتے ہیں بھلا؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا تھا۔ اوتوا الکتاب، اہل کتاب، قرآن پاک میں جہاں بھی یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں۔ جہاں بھی اہل کتاب یا اہل الکتاب یا اوتوا الکتاب کے الفاظ جہاں بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں وہاں یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں، یعنی جن کو کتاب دیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل دیا گیا تھا، تو تورات اور انجیل کے ذریعے ان کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہ ساری تعلیمات کو بھول گئے، بلکہ انہوں نے دونوں کتابوں کو اصلی شکل سے تبدیل کر دیا، اپنی منمانی کرتے ہوئے تحریف کی، رد و بدل کی، اپنی مرضی کی آیات ان میں داخل کی، اور جو آیات ان کو سخت لگ رہی تھی، مشکل لگ رہی تھی، ان کو نکال دیا۔ یعنی انہوں نے کتاب اپنی من پسندی پر بنایا، اپنے کتاب کی حفاظت تو نہ کی، ان پر من وعن عمل تو نہ کیا، لیکن اپنی مرضی کا بنا دیا۔ غریب کے لیے قانون ایک، امیر کے لیے اور دوسرا، اپنے کے لیے قانون اور پرائے کے لیے قانون اور۔ تو لہٰذا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو تو مذہب کی معلومات تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تعلیم دی، سکھلایا، اور یہ بھی سکھلایا کہ آخری زمان پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ ان کی اطاعت کرنا، ان کی صفات، ان کی نشانیاں، ان کے شہر، ان کے دوست، ان کے احباب سب بیان کر لیے گئے تھے۔
ان کا خاندان، ان کا نسب، ان کا یتیم ہونا، ان کا امی ہونا، سب کچھ تورات اور انجیل میں بیان فرما دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہ کتاب کی آیات جو تھیں وہ چھپا لیں، خصوصاً عین اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چرچا عام ہونے لگا۔ جب یہود و نصارہ کے ہاں یہ بات پہنچ گئی کہ قریش کے اندر بنو عبد المطلب اور ہاشم اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے، اس نے نبوت کی دعویٰ کی ہے اور وہ پیغمبر بن گئے، قرآن پاک بھی نازل ہونا شروع ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ آیات چھپا لی کہ بھائی ہمارے کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ویسے جیسے دین کے احکامات چالو ہو گئے، نماز پڑھنا عام ہو گئی، آہستہ آہستہ نماز کے لیے اذان بھی ہونے لگی، تو اذان تو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، ابتدا میں تو نہ تھی، لیکن جب شروع ہوئی تو آواز سے ہی شروع ہوئی اور بڑے زور اور شور سے شروع ہوئی، حتیٰ کہ مفسرین اعظام نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی اذان جو حضرت بلال نے دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اذان کے الفاظوں کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا تھا۔ اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا نظام بھی نہیں تھا، ہوا کے لہروں کے ذریعے ہر ایک مخلوق کے کان پر اس زمانے میں اذان کے الفاظ پہنچے تھے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ کو جلن شروع ہوئی کہ اب تو تورات اور انجیل کی تعلیم کے مطابق، احکام کے مطابق، آیات کے مطابق نیا پیغمبر آ گیا، اب تو اس کا چرچا ہونا ہی ہے، سب کے سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے، پہلے تو لوگ ہمارے پیچھے تھے، اب ان کے پیچھے لگیں گے تو ہماری عزت تو کم ہو جائے گی، ہمیں بڑا روحانی پیشوا، مذہبی رہنما کے طور پر لوگ مانتے تھے، اب تو لوگ نہیں مانیں گے، اب اگر ہم خود اطاعت کریں دین اسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو لوگ تو اور زیادہ اسلام میں داخل ہوں گے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر بھی جائیں گے، اس وجہ سے ہمیں تو اطاعت کم سے کم نہیں کرنی، ہم نے تو اقرار نہیں کرنا، ہم نے تو تورات اور انجیل کی جو آیات ہیں وہ تو چھپانی ہے، اگر ان سے پوچھا بھی گیا تو تب بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے کتاب میں تو نہیں ہے۔ یہ سارا تذکرہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو ان آیات میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ نے اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے، اپنا وقار بڑھانے کے لیے دین اسلام کے ساتھ مذاق اور کھیل کرنا شروع کیا، کھیلنا شروع کیا۔ روایات میں علماء محدثین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، جب اذان کا آواز سنتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ جب سنتا تو اس کے مقابل یہ کہتا کہ جھوٹے کو خدا آگ میں جلائے، یعنی کہ اذان دینے والے کو یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ شاید ہی جھوٹی دے رہا ہے کہ پیغمبر نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مذہبی لوگ تو یہود و نصارہ تھے اس زمانے میں، ان کو ماننا چاہیے تھا، ان کو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور ایک آدمی نے تو ایسے الفاظ کہے کہ جھوٹے کو خدا آگ میں جلائے، اور اذان ہونے لگی تو اذان کے الفاظ جو ہے نا اپنی زبان میں اہل کرنا شروع کر دیا، بگاڑنا شروع کیا، کھیلنا شروع کیا۔ جب نماز کے لیے لوگ جاتے تو ان کے پیچھے سیٹیاں بجاتے، آگے پیچھے ہو کر ایک دوسرے سے اشارہ کرتے، وہ اگر کوئی مسلمان کہتا کہ بھائی کیا ہوا تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں کب کہا، میں نے تو اپنے اس بندے کو کہا،
میں ان سے بات کر رہا تھا، لہذا راستے میں جاتے ہوئے ان کو پریشان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو آپ کے دین کے ساتھ کھیلنا مذاق کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، برقرار رکھتے ہیں کھیل اور مذاق کو، ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرنا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، آپ سے پہلے ان کو کتاب دیا گیا تھا، انہیں معلوم بھی تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ پیغمبر آنے والا ہے، اور ایک لفظ اور بڑھا دیا کہ والکفار، کفار کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنا۔ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ اب فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کفار کے ساتھ بھی نہ کرو۔ تو واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، آگے فرمایا اگر ماننے والے ہو، مانتے ہو خدا کو، پیغمبر کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو خدا سے ڈرو، ان احکامات کی پابندی کرو۔ یہ دوستی ذرا اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو سکے۔ دوستی کا معنی یہ ہے کوئی بھی بات ہو جائے، جب تک ان سے بات نہ کی جائے دل کو آرام نہ آئے۔ ہمارے ہاں دوست اسے کہتے ہیں نا، کوئی بھی بات ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے کی جاتی ہے، ان پر اعتماد ہوتا ہے، ان کو راز بتائے جاتے ہیں، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، کاروبار کے ہوں، صحت کے ہوں، بیوی بچوں کے ہوں، جو بھی ہوں، دوست اسے کہتے ہیں جن کے ساتھ کھایا پیا جائے، جن کے ساتھ لین دین ہونی چاہیے، جن کے ساتھ قرض و ادھار سب معاملے چل رہے ہوں اور ان کے بغیر چارہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے لفظ سے یہ بات سکھلا دی کہ مومنوں کا ایسا تعلق مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ نہ ہونا چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب کرتے ہوئے، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے غیرت دلاتے ہیں، غیرت، کہ آپ اتنے ہلکے بن گئے ہو، اتنے سادے بن گئے ہو کہ ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہ پڑوسی آپ کے یہود و نصارہ پرانے زمانے سے، بچپن سے آپ کے ساتھ کھیلتے کودتے مزاق کرتے رام کرتے بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو بہتر سمجھنے لگے ہو۔ پتہ ہے تمہیں اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے نا، تو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ یہ مذاق اور کھیل اس طرح کی تھی کہ سیٹیاں بجاتے، تلاوت کوئی کرتا تو شور کرتے، نماز جماعت سے ہوتی، امام تلاوت کرتا تو پیچھے سے بڑی تیز آواز سے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور کرتے کہ کسی کو سنائی نہ دے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور جیسے تفسیر مظہری میں بیان ہوا کہ ایک نصرانی نے اذان کا جواب ایسے دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں کہا کہ جوتے پر خدا کی آگ ہو۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ خود کہتا تھا کہ جوتے پر خدا کی آگ ہو، خدا اس کو آگ میں جلائے۔ ایک دن اس کے گھر میں ان کے گھر کی خادمہ آگ لا رہی تھی کسی گھر سے، تنور سے، تو ان کے ہاتھ سے تھوڑی سی ایک چنگاری کسی کپڑے کے اوپر گر گئی۔ وہ ریشمی کا کپڑا تھا، ریشم کا، اس کو پتہ نہ چلا۔ آہستہ 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 وہ آگ بڑھتی گئی، رات کا ٹائم تھا، آگ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، سارا گھر جل گیا، سارے گھر کے افراد جل گئے، وہ خود نصرانی بھی جل گیا، کیونکہ اس کے خود زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ جھوٹے کو خدا آگ میں جلائے، تو جھوٹا اپنے گھر اہل و عیال سمیت جل گیا۔
مذاق بھی کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ جو آیات ہم نے سنی تو ایک سمجھنے کے لیے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ واقعی یہ لوگ عقل اور شعور سے خالی تھے، تورات پڑھ چکے تھے، انجیل پڑھ چکے تھے، یہود و نصارہ اہل علم بھی تھے، پھر بھی اتنا بڑا انکار، اتنی بڑی ضدیت، اتنی بڑی مخالفت، اتنا بڑا ٹکراؤ، شعور سے واقعی خالی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، وہ ایسی قوم ہے کہ یہ عقل اور شعور نہیں رکھتے. پھر سوال باقی ہے، کاروبار تو زبردست طرح سے کرتے تھے، دوستیاں تو اچھی طرح سے نبھاتے تھے، رشتہ داری اور تعلقات میں تو بڑے نمایاں کردار کے حیثیت کے مالک تھے، لیکن دین کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں قوم لا یعقلون، عقل اور شعور نہیں رکھتے. یہ تو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. دنیا کے ہر معاملے میں سمجھدار تھے، سیانے تھے، بڑے تگڑے تھے، آگے تھے سب سے زیادہ، لیکن دین کے معاملے میں لا یعقلون، یہ کیسے؟ اس کا جواب علماء محدثین نے اس طرح وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ دنیا میں ہوتا ہے کوئی آدمی بہت زبردست ہوشیار ذہین ہوتا ہے، لیکن کوئی کام، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جان پہچان بالکل نہیں رکھتا، اس کے معاملے میں بالکل وہ جو ہے نا وہ شعور نہیں رکھتا. مثلا گھر کے سارے افراد کاروبار تو زبردست جانتے ہیں، بڑے بڑے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں سب کچھ زبردست طرح سے جانتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کھانا پکانے والی بیوی، بہن، بیٹی یا خادمہ یا بورچی گھر کا نہ ہو تو یہ خود کھانا پکانا بالکل نہیں جانتے. تو اس وقت یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھانے پکانے سے بالکل لا علم ہے. کوئی کپڑا دھونا نہیں جانتا، کوئی گاڑی چلانا نہیں جانتا، کوئی سمجھدار تو سب سے زیادہ ہے لیکن کھڑے ہو کر بات کرنا نہیں جانتا. وہی بات جو خود سمجھتا ہے وہ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا. تو لہٰذا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی سمجھدار ہو وہ ہر فیلڈ میں ماہر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز میں بالکل لا یعقلون ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، بے سمجھ بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ دنیا کے معاملات میں تو سب سے زیادہ تھے، دین کے معاملے میں قوم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے، دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو سیکھنا نہیں چاہتے تھے تو دلچسپی نہیں تھی، تو بھلا کیسے وہ آگے بڑھتے؟ تو قرآن پاک نے تو ان کے بارے میں دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے معاملات میں اور زندگی کے تمام تر معاملات میں تو بڑے تگڑے تھے، آخرت کے معاملے میں بالکل غافل تھے. یہ صفات ہیں یہود و نصارہ کی، کفار کی. دین سے مذاق کرنا، دین سے غافل ہونا، دین سے بالکل لا تعلق، بے خبر ہونا، بالکل دور ہونا، یہ یہود و نصارہ کی عادات ہیں. آیات کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ دوستی اور تعلقات رکھے، ان کے ساتھ گہرا ہو، ان کے قریب تر ہوں، یہود و نصارہ سے دور ہو جائے. کیونکہ یہ ابتدا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور پڑوسی کا نام دے کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ ساتھ چلتے چلتے آہستہ آہستہ مسلمان یہودی نصرانی بن جائے گا. وہ یہودی اور نصرانی مسلمان نہیں بنے گا، یہ مسلمان کمزور جو ہے وہ یہودی اور نصرانی بن جائے گا. اس وجہ سے تعلق رکھنا نہیں چاہیے. خلاصہ یہ ہے. تو گہری نظر سے جب دیکھا گیا کہ جن علاقوں میں، جن ملکوں میں یہود و نصارہ یا ان کے لوگ نہیں ہیں، قرآن پاک کی آیات اس علاقے میں بھی ہے. قرآن تو ہر جگہ ہے، قیامت تک رہے گا اور اصلی شکل میں رہے گا.
جن علاقوں میں یہودی نصرانی مسلمانوں کے خلاف یہی مذاق والخیر کرتے ہیں، جو قرآن پاک فرماتے ہیں، جو باتیں قرآن پاک نے سکھلائی ہیں اس زمانے میں یہود و نصرانی مدینے میں اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن جس علاقے میں یہودی اور نصرانی نہیں ہیں اس علاقے میں بھی یہی آیات پڑھی جائیں گی، یہی آیات واعظ و نصیحت میں کی جائیں گی، تو اس زمانے کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات بالکل صحیح ہیں، قرآن کا حصہ ہے، مانتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہودی اور نصرانی یا ان کے ساتھ کوئی دوستی تعلقات نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ تو نہیں ہے، ان کی عادات سب کی سب موجود ہے۔ یہود و نصارہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی عادات، ان کے طور طریقے، ان کا ماحول آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن گیا، مسلمانوں کے گھروں کا، کوئی ایک اگر داڑھی رکھے تو سارے گھر کے بچے، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں کہتے ہیں کہ یہ ملا بن گیا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، جو آپ کے دین سے مذاق کرتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ وہ تو یہود و نصارہ کی عادات تھی، لیکن ہمارے گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں۔ بعض جگہ شادی کے لیے نکاح کا پیغام جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے، ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے کہ جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی اس کو داڑھی ہے، داڑھی منڈوائے گا تو نکاح کریں گے، داڑھی ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ہے۔ کوئی اگر نمازی ہے، نماز کا پابند بننے جا رہا ہے تو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرو گے نماز پڑھ کر؟ یہ گھروں کا ماحول ایسا ہے، بڑوں کا ماحول ایسا ہے۔ کوئی اگر دوستوں میں سے کوئی ایک نمازی بن گیا، دیندار لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، تو بعض دوسرے ساتھی جو ہوتے ہیں دوست، وہ سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے، مولوی صاحب آ رہے۔ یہ بیچارہ مولوی صاحب بنا تو نہیں ہے، امام بھی نہیں بنا، حافظ بھی نہیں بنا، مکمل دین بھی نہیں سیکھ سکا، لیکن ابھی سے ہی ایسے ٹوکنا شروع کیا کہ وہ آہستہ آہستہ اس ماحول سے بھی نکل جائے۔ یہ ٹوکنا ہی تو ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہود و نصارہ تو نہیں ہے، ان کی عادات ان سے بھی زیادہ سخت ہے ہمارے معاشرے میں۔ قرآن پاک کی آیات ہر دور کے، ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے تربیت اور تعلیم ہے، کہ صرف یہود و نصارہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کرنا، سیکھنا، سکھانا نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر وہی غلطیاں ڈھونڈو کہ ہمارے اندر اگر وہی باتیں ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے اور ان پر عمل نہیں کر سکتے تو قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ یہ تو یہود و نصارہ کی خصوصیت تھی کہ دنیا کے معاملات میں تو سب سے زیادہ تھے، سمجھدار تھے، تگڑے تھے، ہوشیار تھے، ذہین تھے، بڑے بڑے کاروبار اور بڑے بڑے فیکٹریاں بناتے تھے، لیکن دین کے معاملات میں لا علم تھے۔ تو ہم اگر مسلمان بھی ایسے بن گئے تو لہٰذا زبان سے کہلانے کے لیے تو مسلمان ہیں، اعمال اور طور طریقے کے اعتبار سے تو یہودی بن گئے۔ ایسے بندوں کے ساتھ تو قرآن پاک فرماتا ہے دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ لہٰذا یہ باتیں قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما کر یہ سبق دیا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دین نافذ کرو، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر۔ اور گھر کے اندر دین نافذ تب ہوگا جب ہم نے خود سے دین سیکھا ہوگا۔ جب ہم خود سیکھیں گے نہیں تب گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں گے نہیں۔ حالانکہ دوسری جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کس طرح بچائیں گے؟ جب خود بچے گا، جب خود سیکھے گا، دین سیکھے گا
اس کے بعد ہی تو اپنے گھر کا ماحول بچا سکے گا۔ تو لہٰذا ایک مثال میں نے ایک عورت دیندار خاتون کا پڑھا، اس نے اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو صبح فجر کی نماز کے لیے جگایا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جگایا، لیکن وہ غافل تھا، نہ اٹھا۔ نماز کا ٹائم چلا گیا، پھر بھی اٹھایا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، قضا کر کے پڑھ لو، لیکن سورج طلوع ہو گیا، نہ اٹھا، ضدی تھا، نماز پڑھنی نہیں تھی، نہ اٹھا۔ تو یہ خاتون بھی اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر کسی گھر میں ملازمہ تھی یا کسی جگہ پہ کوئی کام کرتی تھی، با پردہ ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ یہ تو 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، 9 بجے تو میرا پیپر تھا کالج کا، وہ مجھ سے رہ گیا۔ تو فون کیا، امی جی آپ نے مجھے جگایا نہیں، یہ میرا پیپر رہ گیا۔ وہ امی نے جواب کیا دیا، بیٹا جب دین کے معاملے میں تو اتنا غافل ہے، میں نے کئی دفعہ جگایا، دین کی پرواہ نہیں کرتا تو مجھے بھی تیرے پیپر کی پرواہ نہیں ہے، سوتا رہو۔ ایسی مائیں جب ہوں گی نا تو یہ بیٹے سیکھیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، سچ مچ نہیں اٹھاتے، اسکول کے لیے زبردستی جگاتے ہیں، بچوں کو سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں اور چائے اور ناشتہ کرواتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ڈبے میں ساتھ دے کے بھیج دیتے ہیں کہ اسکول جاؤ۔ اسکول سے نفرت نہیں ہے، دین سے نفرت کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اگر جس کو یہ دین کی باتیں، قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ملا کی بات ہے، یہ تو مولویوں کا معاملہ ہے، تو قرآن فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بھی اپنے کردار کے اعتبار سے اس یہودی نسل سے بنا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سمجھدار ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخرت